شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطا دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش بنیاد اسلام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں فتح مکہ کے بارے میں۔ حدیبیہ کی صلح کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ دونوں فریق 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تمام شرطوں کو قبول کیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے سامنے آئے، انہیں واپس کر دیا۔ دوسرے سال صلح کے متعلق مکہ گئے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ مردوں میں سے جو مسلمان مکہ سے مدینہ اپنے گھر والوں کی خواہش کے خلاف آیا، اس کو لوٹا دیا۔ اس پر اس کا، آپ کا اور سارے ہی مسلمانوں کا دل دکھتا تھا، لیکن فرمانبرداری کا اتنا دھیان تھا کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تکلف نہیں کیا۔ صلح کی چوتھی شرط کے مطابق بکر کا قبیلہ قریش سے مل گیا تھا اور خزاعہ کا قبیلہ جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا ان سے مل گیا۔ ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی تھی۔ جتنے دن سارا عرب اسلام کے خلاف سازشیں اور جنگی تیاریوں میں لگا رہا، یہ آگ دبی رہی۔ صلح کے زمانے میں یہ آگ بھڑک اٹھی۔ بکر کے قبیلے میں انتقام کی آگ لگی۔ انہوں نے قریش سے مدد مانگی۔ کھلم کھلا تو قریش کو ہمت نہ ہوئی کہ صلح کی مخالفت کرے اور بکر کی مدد کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا خطرہ مول لیتے، لیکن چپکے چپکے انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی۔ قریش کی بدعہدی کا بید کھل گیا۔ خزاعہ کے لوگ آپ کی خدمت میں فریادی بن کر آئے۔ ادھر مکہ والوں کو چنتا ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا اور صلح کو بحال کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ صرف بہانہ تھا، حقیقت میں یہ اندازہ لگانا تھا کہ اس کے وعدہ شکنی کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا۔ ابو سفیان پہنچے، ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، حبشہ کو ہجرت کر گئی۔ وہاں ان کے شوہر عیسائی ہو گئے، ان کو چھوڑا، اب ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ کئی سالوں کے بعد والد کو دیکھا تو جی بھر آیا، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گر کر چکی تھی۔ وہاں اب کسی دوسرے کے لیے جگہ کہاں تھی۔ ابو سفیان کو آتے دیکھا تو جھٹ وہ کمبل لپیٹ کر الگ رکھ دیا جس پر رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹے تم نے اس کمبل کو کیوں لپیٹ کر الگ رکھ دیا؟ میں قریش کا نامی سردار ہوں، یہ کمبل میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یا یہ وجہ ہے کہ میں اس کے قابل نہیں کہ اس کمبل پر بیٹھنے دیا جاؤں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، تم مشرک ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل پر تم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اداسی ہو کر بولے، بیٹے تم ہمیں ایک دم بھول گئی ہو۔ آج کے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔